السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ بابرکت مہینہ دوبارہ آیا ہے، تو ہم نے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کس قدر نرمی آئی ہے، پیار و محبت آیا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ یقیناً آپ پہلے بھی رشتہ داروں کے ساتھ پیار و محبت کرتے ہوں گے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتے ہوں گے اور یک طرفہ معاف بھی کر دیتے ہوں گے، لیکن فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے تحت آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی رشتہ داری کو چیک کریں کہ کہاں کہاں دراڑ ہے، رکاوٹ ہے، تو اس کو ختم کریں اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ کیونکہ جو انسان صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلقی کرتا ہے، تو ایسا انسان وہ رمضان کے 29 روزے تو کیا 30 روزے تو درکنار، وہ 30,000 روزے بھی رکھ لے اور اس کا دل سخت ہے، سنگ دل انسان، ماں باپ کو رلانے والا، بہن بھائیوں کو رلانے والا، کمزور بھائیوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا انسان، یہ سخت دل انسان، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، تو ایسے انسان کے اعمال جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے تو درکنار، رمضان کی عبادتیں تو دور کی بات، رمضان کی سحری افطاریاں کی برکتیں تو دور کی بات، کہ ایسے انسان کی پوری زندگی کے اعمال خطرے کے اندر ہے کہ کہیں اس کے اعمال کو اللہ پاک رد نہ کر دے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے، رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہ معاف کرنا یہ انبیاء کا کام ہے، صلہ رحمی کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، کتنا بڑا ظلم کیا، اس سے بڑا بھی ظلم ہے کہ بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب یہی بھائی جب غلہ لینے کے لیے آئے، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر چکے ہیں، کہ مان چکے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائیوں کو جو ان کی غلطی نہیں دہرائی، گالیاں نہیں دی، بلکہ کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ بھی کہہ دی کہ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، اور میں اللہ سے بھی دعا کروں گا کہ اللہ پاک تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو یہ انبیاء کا شیوہ ہے، یہ صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، جسے آج ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اگر یہ رشتہ داری کو ہم جوڑتے نہیں توڑتے ہیں، تو ایسے انسان کے اعمال خطرے کے اندر ہیں۔ میں کوئی بڑا فتویٰ نہیں لگاتا، تو اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے۔ تو جو انسان جو ہے معافی مانگنے والا، یہ معافی مانگنا انبیاء کا شیوہ ہے۔ جو معافی مانگنے والے تھے وہ تو جانوروں سے بھی معافی مانگ کے گئے ہیں، ہم تو ماں باپ سے معافی نہیں مانگ سکتے، بہن بھائیوں سے معافی نہیں مانگتے، کہ ہم رشتہ داروں سے معافی ہم مانگیں؟ ہمارے اندر میں آ چکی ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس انسان کے اندر میں آ گئی، اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہے۔ اسی میں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج تھوڑا سا بینک بیلنس آ گیا تو میں آ گئی، تو میں ماں سے معافی مانگوں، میں باپ سے معافی مانگوں، بہن بھائیوں سے معافی مانگوں؟ اللہ کے بندو، معافی مانگنے والے تو جانوروں سے بھی معافی مانگ گئے۔ تاریخ دمشق کے اندر، جسے ابن عساکر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے، جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ بیٹوں سے کہا کہ میرا اونٹ لے کے رہو، جس کا نام دمون تھا، کہ جس میں میں سفر کرتا رہا ہوں۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، اونٹ کیا کریں گے؟ کہا کہ نہیں، لے آؤ۔ جب لے کے آ رہے تھے اونٹ کو، دیکھا کہ اونٹ کو نکیل سے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں اور اونٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب اونٹ قریب آیا، کھڑا کیا، تو اس صحابی رسول نے جو جملے کہے، وہ دل کرتا ہے کہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھ دیے جائے، اتنے پیارے جملے۔ اس نے کہا کہ اے دمون، یا دمون، لا تخاصمنی عند ربی غدن،
کہ اے دمون، اللہ کی قسم، میرا اللہ گواہ ہے، زندگی میں کبھی میں نے تمہیں دھوپ پہ نہیں باندھا، کبھی تجھے چارہ کم نہیں دیا، اور تیرے اوپر بوجھ زیادہ نہیں ڈالا، اور ہاں مجھ سے اگر کوئی لینے کے لیے آیا ہے تو میں نے اس کو بھی بتلا دیا کہ میرا اونٹ اتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا۔ زندگی میں کبھی تجھے پریشان نہیں کیا، تکلیف نہیں دی، لیکن پھر بھی انسان ہوں، زندگی میں رہتے ہوئے کبھی مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اگر کوئی مجھ سے تکلیف پہنچی ہے تو مجھے آج اس دنیا میں معاف کر دے، کل قیامت کے دن میرے رب کے سامنے میری شکایت نہیں لگانا۔ تو معافی مانگنے والے تو جانوروں سے معافی مانگ گئے، آج ہمارے اندر میں آ چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم ماں باپ سے معافی مانگیں، بہن بھائیوں سے معافی مانگیں، اور ساس سسر سے معافی مانگے کہ جنہوں نے 20 سال 22 سال اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا تربیت کی اور کلمے کے نام پہ تیرے حوالے کر دیا، آج میں اتنی آ گئی تیرے اندر کہ تو اسے قد کے تانے دیتا ہے، اسے جہیز کے تانے دیتا ہے، رنگت کے تانے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، معاف کرنا تو دور کی بات۔ تو یاد رکھیں، جو انسان قطع تعلقی کرتا ہے تو ایسے انسان کے اعمال خطرے کے اندر ہے کہ اس کے اعمال کہیں برباد نہ کر دیے جائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر رشتہ داروں کو منہ توڑ جواب نہ دیں تو وہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، معاف کرنا سیکھو، دل کے اندر نرمی پیدا کرو۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اور بھی کتب حدیث کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو انسان، جس کا دل دنیا کے اندر جتنا کالا ہوگا اتنا ہی اس بدبخت کی قبر بھی کالی ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا منہ بھی اتنا ہی کالا ہوگا۔ تو جو انسان جو ہے کالا دل لے کے اس دنیا سے فوت ہوگا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے دلوں کو صاف کیجیے، دلوں کے اندر نرمی پیدا کیجیے، پھر دیکھیے اللہ پاک دنیا کی تکلیفیں بھی جو ہے دور کر دیں گے، اور آخرت کی تکلیفیں بھی دور کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی